اس میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ 1 جولائی 48 کے وقت صورتحال یہ تھی کہ نارمل بینکنگ فیسلٹی ملک میں اویلیبل نہیں تھی. نارمل بینکنگ فیسلٹی کیا ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس فالتو سرمایہ ہے وہ بینک میں رکھا دیں، اور جو لوگ بزنس مین ہیں جو انہیں پیسے چاہیے وہ بینک سے لے سکیں. اسے ہم کہتے ہیں سادہ زبان میں 2 ونڈو بینکنگ. جو کمرشل بینک ہیں ایک طرف وہ لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، ملک میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے. یہ صورتحال بھی نہیں تھی 1 جولائی 1948 کو. اور انڈیا کے نوٹ جو تھے وہ لاہور میں، پاکستان میں وہ یوز ہو رہے تھے. تو جیسے ہی اسٹیٹ بینک بنا، پہلے 10 سال میں اسٹیٹ بینک نے بہت کام کیا. پہلے یعنی کہ 1948 کو افتتاح ہوا، 1958 میں اسٹیٹ بینک اس قابل ہوا. کام کیا کیے؟ پہلے وہ سارے نوٹ وڈرا کیے جو ریزرو بینک آف انڈیا کے تھے. پہلا نوٹ بنایا، ڈیزائن آیا اس کا. پھر لوگوں سے اسٹیٹ بینک کا کام یہ بھی ہوتا ہے، وہ نوٹ چھاپتا بھی ہے اور نوٹ کو کینسل بھی کرتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں ڈی مونیٹائزیشن. پھر وہ نوٹ واپس لیے اور 10 سال کے عرصے میں اسٹیٹ بینک نے ایک وائبل کمرشل بینکنگ سسٹم ملک میں کھڑا کر دیا. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اسٹیٹ بینک سے ایک اتنی بڑی نیگلیجنس ہوئی. وہ جو وعدہ کیا تھا بانی پاکستان کے سامنے، اور پھر اگر ہم وہ سپیچز جب پڑھتے ہیں نا، تو یہ بھی کہا تھا زاہد حسین صاحب نے اپنی پہلی سپیچ میں کہ ہم ملک کے بینکرز، اکانومسٹ، مذہبی اسکالر کو اکٹھا کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ ہنگامی بنیادوں پر آن ایمرجنسی بیسز ایک فریم ورک بنا کے دیں کس طرح ہم ویسٹ کے اکنامک سسٹم کو اسلامک اکنامک سسٹم میں چینج کر دیں. اس کے بارے میں بالکل اسٹیٹ بینک بھول گیا. 58 میں 10 سال کے عرصے میں اسٹیٹ بینک نے اس پر کوئی کام نہیں کیا.